تبلیغی جماعت اپنے مقتدا اور پیشوا کی نظر میں سنیے مولوی اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ گھر گھر آ کر دین کی بات سمجھانے والے امیر جماعت بزرگ کی شکل میں شیطان اور ان کی ہامے ملانے والے حمایتی و ساتھی بے ایمان بے وقوف لٹیرے بے شرم اور بے حیا۔ یہی مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا خروج قرب قیامت اور اس کا نکلنا اور آنا بے ایمانوں میں اور اس کے حمایتی و طرفدار بھی بے ایمان۔ یہی مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ امیر جماعت بزرگ نما شیطان کے کہنے سننے سے دین کا شوق لوگوں میں ضرور پیدا ہوگا، مگر تبلیغی جماعت سے جڑنے والے لوگ صحیح معنوں میں دین پر نہیں چلیں گے بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف چلیں گے اور اپنی عقل سے دین و سنت بنا کر اسی پر اڑے رہیں گے۔ ان کے اپنے عقلی دین پر جمنے اور اڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ گشت و چلہ میں جانے کے سبب تبلیغیوں کی مالی حالت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی، جس سے تبلیغی سمجھیں گے کہ دعوت و تبلیغ اور گشت و چلہ والی راہ صحیح ہے، ہم سے خدا راضی ہے، جبھی تو ہماری مالی حالت سنور گئی، جبکہ یہ لالچ انہیں شیطان کی جانب سے ہوگی کہ شیطان ان سے دین کی لازوال دولت اور اخروی نعمت چھین کر دنیا کی فانی دولت اور تباہ کن نعمت انہیں دے دے گا۔ یہی مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور تبلیغی جماعت 14ویں صدی ہجری کی پیداوار جماعت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے اور بتائیے کہ تبلیغی جماعت کو ہم برا کہتے ہیں یا ہم سے پہلے ان کے ہی مولوی اور عالم وغیرہ؟ تبلیغی جماعت اور اس کے امیر قرآن و حدیث کے خلاف چلنے والے اپنی عقل و سمجھ سے دین و اسلام اور اس کے قانون بنانے والے اور اپنی مرضی و چاہت سے حلال کو حرام، حرام کو حلال، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان، محللات کو محرمات، محرمات کو محللات مان اور سمجھ، اور اس پر اڑ کر دائرہ اسلام سے نکلنے والے ہیں۔ مولانا ابو الوفا کہتے ہیں کہ میں خود اس کی چھٹائی کر دوں مگر میرے پاس فرصت نہیں، جواباً یہی کہی تھا۔ اور مرزا عبدالستار صاحب دیوبندی پٹھان واڑی محلہ بمبئی کہتے ہیں کہ تبلیغی نظام میں بڑی خامیاں ہیں، بہت سی روایتیں ضعیف بلکہ گڑھی ہوئی ہیں اور اس کے اکثر واقعات بھی ناقابل فہم اور من گڑھت ہیں۔ دیوبند میں کوئی ایسا عالم نہیں جو ان کی چھٹائی کر دے۔ تو اس سوال کے جواب پر مولانا ابو الوفا صاحب شاہ جہاں پوری نے کہا تھا کہ میں خود اس کی چھٹائی کر دوں مگر میرے پاس فرصت نہیں۔ دوستو، اب سنیے تابش مہدی ایڈیٹر اجتماع دیوبند کیا کہتے ہیں کہ دارالعلوم کے اساتذہ گزشتہ علماء، فقہاء اور ائمہ و محدثین پر تنقید خوب کرتے مگر اپنے دور کے علماء و اساتذہ کے بارے میں عملاً یہ تاثر دیتے کہ کسی نے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکال دیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہی تابش مہدی ایڈیٹر اجتماع دیوبند کہتے ہیں کہ سنو، مسجدیں صرف فرض نمازوں اور وہ بھی جماعت کے لیے ہے، نہ شب گزاری اور نائٹ ہالٹ کے لیے۔ یہی تابش مہدی ایڈیٹر اجتماع دیوبند کہتے ہیں کہ آج کل مسجدوں میں اجتماعی اعتکاف کی لہر چل پڑی ہے۔
یہ شدید اور سخت قسم کی بدعت اور دلالت ہے۔ یہی تابش مہدی دیوبندی ایڈیٹر اجتماع دیوبند کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اصل ماخذ سے تبلیغی دورے اور چلے اور مسجدوں میں اجتماعی اعتکاف اور شب گزاری کی کوئی سند نہیں ملتی۔ مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے روکا نہیں یا روکا، مگر یہ لوگ اپنی بناوٹی اور جھوٹی دعوت و تبلیغ سے رکے نہیں۔ مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو نہ صرف دین سے ناآشنا ہیں بلکہ اپنی سفاہت اور جہالت اور بد کرداریوں کی وجہ سے معاشرے میں بھی کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ مولانا احتشام الحسن صاحب کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے نہ علماء حق کے مسلک کے مطابق۔ یہی مولانا احتشام الحسن دیوبندی کہتے ہیں کہ اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد تبلیغی جماعت کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبندی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے احمق، ناعاقبت اندیش، مصنوعی دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ تبلیغی کی رہنمائی مثل کوے کی رہنمائی کے ہے، اسی لیے یہ لوگ ہلاک ہو کر رہیں گے۔ یہی فاضل دیوبند مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مبلغین نابالغ مقتدا ہیں، مسلمانوں کے سامنے ان کا تقریر اور نصیحت کرنا شرعاً منع ہے۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے ہیں کہ بغیر سند کے کوئی کمپاؤنڈر تک نہیں ہو سکتا، مگر تبلیغی جماعت کے جاہل بغیر سند علم کے واز کہنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے ہیں کہ آج ہر جگہ مسلمانوں میں انتشار و اختلاف پھوٹ پڑنے کی وجہ یہی تبلیغی جماعت ہے۔ یہی فاضل دیوبند مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے ہیں کہ فیروز پور جھرکا میں تبلیغیوں کے ہاتھوں ایک دیوبندی مولانا کی پٹائی، حتیٰ کہ لاٹھیوں سے انہیں زخمی کر دیا گیا۔ دیوبندی مولانا کی پٹائی کی وجہ غالباً تبلیغیوں کو مسجد میں قیام و تام اور گشت و چلہ اور دعوت و تبلیغ بے راہ روی سے روک تھام ہوگی، مطلب یہ کہ انہیں کوئی روکے نہیں۔ یہی فاضل دیوبند مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے ہیں کہ صحیح عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے بعض سرگرم مبلغین اور علماء نے مسلمانوں کو کافر و مرتد بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس عبارت کو ایک بار اور بھی سنیے۔ فاضل عبدالرحیم شاہ دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بعض سرگرم مبلغین اور علماء نے مسلمانوں کو کافر اور مرتد بنانا شروع کر دیا ہے۔ مولانا نور محمد چندینی کہتے ہیں کہ تبلیغیوں کے مذہب میں جو مرکز دہلی نہ آئے وہ بالکل مرتد کے درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی مولانا نور محمد چندینی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا مرکز دہلی بھی کب سے ایمانیات میں داخل ہو گیا ہے اور اس کا مخالف کافر قرار پاتا ہے، جبکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا جانا ایمانیات میں داخل نہیں اور دہلی ان کے مرکز میں جانا ایمانیات میں داخل۔ سنیے، اور اگر ایسا ہوتا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا جانا ایمانیات میں داخل تو ہر مسلمان عاقل بالغ حرمین شریفین ہی پہنچ کر سن بلوغ حاصل کرتا تاکہ بلوغیت کا کوئی لمحہ بے ایمانی میں نہ گزرے، مگر ایسا نہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ حرمین کی حاضری ایمانیات میں داخل نہیں، چہ جائے کہ دہلی یا دیوبند یا کوئی اور مقام ایمانیات میں داخل ہو۔ سنیے، مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ جب معاملہ نااہلوں کے سپرد ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے ہیں کہ امیر تو تبلیغی جماعت کے اور ذمہ دار کوئی اور
عجیب بات ہے۔ یہی فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ آج علماء بیٹھے رہتے ہیں، ناواقف نابالغ تبلیغی بہادری سے غلط سلط تقریریں کرتے ہیں، ان کی کوئی شکایت سننے والا نہیں۔ یہی فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سی بات ہے، جو تبلیغی جماعت سے جتنا قریب تر ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسرے علماء سے بعید تر ہوتا ہے۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ جس نے 2-4 چلے دے دیے انہیں مجمع میں تقریر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے وہ علماء کی حقیقت بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ فاضل دیوبند کہتے مولوی محمد الیاس کی حیات میں تبلیغی کام بدعت حسنہ اور مولانا کی زندگی بعد خلاف شریعت اور بدعت سیئہ ہے۔ مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبندی کہتے تبلیغی نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان کے اصل مصداق ہیں۔ دوران تقریر مجلس علماء و عوام میں فاضل دیوبند کا انکشاف حقیقت کہ تبلیغی مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، مسلمانوں ہم کہیں تو شکایت ہوگی۔ یہی مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند کہتے ہیں کہ تبلیغ میں شریک ہونے والے علماء کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علماء حق کے مسلک کے مطابق کریں، ورنہ یہ کام سمجھ سے باہر ہے۔ یہی شاہ صاحب دیوبندی کہتے کہ اہل علم قرآن اور اس کے معنی کے محافظ رہے، نہایت نادان ہے وہ لوگ جنہوں نے علماء کو ذلیل و خوار کرنے کے بعد اب دین کی تخفیف و تحقیر اور توہین کر رہے ہیں۔ یہی فاضل دیوبند کہتے کہ اعمال کی خرابی سے مغفرت و نجات ہے، مگر ایمان کی خرابی میں کوئی نجات نہیں۔ خطیب دیوبند کہتے اناڑی کے ہاتھ میں ہل دے دو تو بیلوں کو زخمی کر دے گا، اور لوہار کو گھڑی بنانے دے دو تو کیا انجام ہوگا۔ مطلب یہ کہ تبلیغ علماء کا کام اور انجام ناواقف و جاہل دیں۔ یہی فاضل دیوبند خطیب دیوبند کہتے کہ تبلیغی کے غلط بولنے کی شکایت پر بعض افراد کی غلطی کہہ کر اپنی ذمہ داری سے فرار، یہ کتنے مزے کی بات ہے۔ فاضل دیوبند کہتے کہ کلکتہ میں اگر کوئی بے نمازی ہی مر گیا تو قیامت میں کیا دلی والے پکڑے جائیں گے؟ کوئی مجھے بتائے۔ مطلب یہ کہ کوئی کہیں بے نمازی ہی مر گیا تو کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ مرنے والا خود ہی پکڑا جائے گا۔ یہی فاضل دیوبند کہتے کہ دین سیکھنے کے لیے نکلنے والے اور نمازی بن کر لوٹنے والے مسلمان قابل قدر ہے، لیکن علماء و مدارس اور خانقاہوں اور دیگر شعبوں کی تحقیر و توہین لے کر لوٹنے والے تہجد گزار بھی میرے نزدیک بڑے مجرم ہیں۔ مولانا عبدالرحیم شاہ دیوبندی کہتے کہ کہیں تو تبلیغ کو سنت نبوی قرار دیتے اور کہیں تبلیغ کا بانی اور محرک مولانا محمد الیاس کاندھلوی کو قرار دیتے۔ یہ عجیب تضاد ہے۔ فضائل تبلیغ میں لکھی ہوئی کتابیں اور تعلیم میں ان کے سنائے جانے سے مغالطہ اور دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ عام طور سے لوگ ان فضائل کا مصداق اس تحریک کو سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ و فریب ہے، اور اس تحریک کو سب سے افضل اور سنت سمجھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیوں کر درست ہوگا، اور اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنت ثابت بھی ہو جائے تو یہ رسول پاک کے زمانہ سے آج تاریخ تک کیوں متروک رہی، اور علماء و صلحاء اور مجدد دین و ملت اس سنت کے کیوں تارکین رہے؟ کیا ہم انہیں تارکین سنت سمجھے؟ تطبیق و انطباق کی ان میں صورت کیا ہوگی؟ مؤلفین کتب اس میں کیوں کر امتیاز نہیں پیدا کرتے؟ امیر جماعت کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے نہنو کو نہنو نون کے زیر کے ساتھ پڑھا، بعض آیت کا ترجمہ بالکل غلط کیا۔ مجبوراً امیر صاحب کو علیحدہ بلا کر پوچھا
کہ کیا آپ فارغ التحصیل یعنی سند علم کہیں سے لیے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے علاقہ کا ضلع اور تحصیل بتا دیا۔ یہ ہے فارغ التحصیل کی وضاحت۔ یہ اتنے قابل ہیں جبھی تو اپنی تقریروں میں عالموں کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ خدا کی پناہ۔ واضح رہے کہ دوران تقریر میں مندرجہ ذیل علماء کرام موجود تھے۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب محدث دارالعلوم دیوبند، مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا ارشاد احمد گیاوی صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا ابوالکلام صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد یعقوب صاحب مظاہر علوم سہارنپور، علاوہ ان کے دیگر قرب و جوار کے علماء کرام و طلباء دارالعلوم دیوبند و مظاہر علوم سہارنپور سے اسٹیج بھرا ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مولانا سب کی آواز ہے، یعنی علماء و عوام کے ہزاروں کے مجمع نے تائید کر کے مولانا عبدالرحیم شاہ فاضل دیوبند مقرر عظیم کی آواز کو اپنی آواز قرار دیا، اور مولانا کی اس تقریر سے علماء کا مجمع اس قدر متاثر ہوا کہ مولانا موصوف کے بعد آنے والے ہر مقرر کا یہی موضوع بن گیا، اور ہم اور جو عالم بھی آیا مولانا کی تائید ہی کرتا ہوا آیا۔ مجمع عوام و خاص کا یہ عالم تھا کہ اگر 2-4 گھنٹے مولانا اور تقریر فرماتے تب بھی جانے کا نام نہ لیتا۔ آپ دیکھیے حوالہ کے طور پر کتاب اصول دعوت و تبلیغ صفحہ 4 اور 5 وغیرہ۔ عزیزان گرامی، سعودی عرب کے نامور مفتی حمود بن عبداللہ صاحب کی نظر میں تبلیغی جماعت کی دعوت شیطانی دعوت ہے، چنانچہ تبلیغی کو مسجد میں نہ آنے دے۔ حمود بن عبداللہ مفتی سعودیہ عربیہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دین کے خادموں اور اسلام کے فرزندوں، احکام الہیہ و سنت نبویہ پر چلنے والوں، انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء کے عقیدت مندوں کا اہم فرض اس وقت یہ ہے کہ وہ ان تمام خامیوں اور خرابیوں کی اصلاح کریں جو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت جس کا مرکز دہلی ہے کا جائزہ لے، جیسا کہ بے شمار علماء و عوام نے لیا اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی، جبکہ اس کا دائرہ کار یعنی تبلیغی دورے اور چلے بھارت و پاکستان سے نکل کر یورپ، امریکہ اور عرب ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ چنانچہ کچھ زمانہ پہلے حرمین شریفین یعنی مکہ و مدینہ کے خادم شاہ فہد نے مولانا مودودی کی صحابہ دشمنی پر مشتمل کتاب خلافت و ملوکیت کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر سعودی عرب میں پابندی لگا دی تھی، اور ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے نامور اور مشہور عالم و مفتی حمود بن عبداللہ صاحب نے اپنی 350 صفحات پر مشتمل تازہ ترین عربی تعلیف جس کا نام ہے القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، یعنی تبلیغی جماعت سے پرہیز کرنے کے متعلق قول بلیغ میں تبلیغی جماعت کے قائدین مولوی محمد الیاس، مولوی محمد زکریا اور مولوی انعام الحق صاحبان کا زبردست رد فرمایا، نیز تبلیغی جماعت کے باطلا عقائد و معمولات اور اس کی گمراہی و بے دینی کو بنقاب کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ مفتی سعودیہ عربیہ اپنی کتاب مذکور میں کیا لکھتے ہیں، اس کی چند جھلکیاں نمونے کے طور پر سماعت فرمائیں۔ سنیے، مفتی سعودیہ عربیہ حمود بن عبداللہ اپنی کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ میں لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی دیانت جہالت پر مبنی ہے، اور ان کا خرافات و حکایت، جہل و جہلا کی محبت اور علم و علماء کی عداوت پر ایمان ہے۔ تبلیغی جماعت کے مشائخ مثلا مولوی محمد الیاس کاندھلوی،
مولوی محمد زکریا وغیرہ شرکیات کے مرتکب ہیں۔ محمد زکریا کی کم عقلی و ناسمجھی اور ان کا رد، تبلیغی جماعت کے عقائد فاسدہ و افکار کاسدہ کا ذکر۔ تبلیغی جماعت والے شرک و بدعات و خرافات کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ توحید و کتاب اور سنت سے دور ہیں۔ تبلیغی جماعت کی توحید مشرکین سے بڑھ کر ہے۔ یہ لوگ توحید الوہیت و عبادت میں فقیر اور معدوم اور مفلس ہیں، بلکہ کنگال اور مشرک ہیں۔ تبلیغی کا کسب و کمال کھانا پینا خبیث ہے اور شرک و بدعت و عقائد فاسدہ میں ملوث تبلیغی جماعت کے مشائخ بھی خبیث ہیں۔ تبلیغی جماعت کا تبلیغی نصاب صحیح غلط ضعیف جھوٹ اور موضوع یعنی گڑھا ہوا وغیرہ غیرہ مسخریوں پر مشتمل ہے اور ناقابل اعتبار اور بھروسہ ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا لٹریچر بھی بدعت و دلالت اور شرک کی دعوت پر مشتمل ہے۔ تبلیغی جماعت کی دعوت شیطانی دعوت ہے۔ تبلیغی چلے اور دورے مردود ہیں۔ جو لوگ تبلیغی جماعت سے قریب ہوتے ہیں وہ ان کی بدعت و گمراہی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کلمہ کے معنی و مفہوم سے جاہل ہیں، انہیں مساجد سے روکو۔ تبلیغی جماعت کے مشائخ مثلا مولوی الیاس کاندھلوی و مولوی زکریا وغیرہ و مبلغین مثلا امیر جماعت اور اس کے حلقہ بگوش وغیرہ مکار و فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ وہ شروع میں تو اپنی بدعت و گمراہی کو چھپاتے ہیں اور کتاب و سنت کی دعوت کا اظہار کرتے ہیں اور بعد میں اپنی بدعت و دلالت پھیلاتے ہیں، لہٰذا ایسے عیار و مکار کو مسجدوں میں نہ آنے دیں۔ دیکھیے کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ صفحہ 288 وغیرہ۔ اے تبلیغی جماعت والو، تمہاری یہ سیاحت اور سفر لوگوں کے لیے فتنہ ہے، جس کے ذریعہ تم قطع رحمی کرتے ہو اور ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق کو مارتے اور انہیں پورا کرنے سے روکتے ہو۔ اے مسلمانوں، ان تبلیغیوں نے کئی بچوں و بچیوں کو ان کے ماں باپ اور بھائی کو بہن سے جدا کر دیا اور شوہروں کو ان کی بیویوں اور والدین کو اولاد سے جدا کر دیا ہے۔ دیکھیے کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ صفحہ 232 وغیرہ۔ اور آگے دیکھیے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں مولانا مختار احمد ندوی امیر جمعیت اہل حدیث ہند کے تاثرات۔ سامعین کرام، 4-5 جون سن 1994 عیسوی میں منعقدہ کل ہند علماء اہل حدیث کانفرنس دہلی کے خطبہ صدارت میں مولانا مختار احمد ندوی امیر جمعیت اہل حدیث ہند نے تبلیغی جماعت کے متعلق یہ تاثرات بیان کیے ہیں۔ سامعین کرام بغور سنیں۔ مولانا مختار احمد ندوی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی مرکزی کتاب تبلیغی نصاب ہے، جو منکرات موضوع احادیث یعنی گڑھی ہوئی بے بنیاد حدیثوں سے بھرپور ہے۔ اس جماعت کے مبلغین عام طور پر دین کی بصیرت سے محروم اور کتاب و سنت کی فہم و بصیرت اور فراست و معرفت سے کورے ہوتے ہیں۔ دیکھیے حوالہ جریدہ ترجمان دہلی۔ عزیزان گرامی، اور آگے دیکھیے تبلیغی جماعت اور اس کی مرکزی کتاب تبلیغی نصاب تابش مہدی ایڈیٹر اجتماع دیوبند کی نظر میں۔ سامعین کرام، تابش مہدی ایڈیٹر اجتماع دیوبند اپنی کتاب تبلیغی نصاب ایک جائزہ کے صفحہ 15 کے اوپر تبلیغیوں کی مرکزی اور بنیادی کتاب تبلیغی نصاب کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ملک کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہاں لوگ آپ کو صبح و شام تبلیغی نصاب ہی کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم الشان دینی یونیورسٹی کی مسجد میں بھی نمازوں کے بعد تبلیغی نصاب ہی کی خواندگی ہوتی ہے۔ درس قرآن و حدیث کا نام و نشان نہیں ملے گا، اور اگر کوئی شامت کا مارا درس قرآن و حدیث کی بات بھی کر دے تو فوراً اسے گمراہ اور نیچری تصور کیا جانے لگا۔
ایک لطیفہ، ایک بار میں نے محترم شیخ الحدیث کی زندگی میں ہی 15 روزہ اخبار اجتماع میں تبلیغی نصاب کے تعلق سے ایک مضمون لکھا تھا، جس میں نے بڑے دردمندانہ انداز میں اس کی بعض خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ تبلیغی جماعت والے اس کتاب کو قرآن و حدیث پر بھی عملاً فوقیت دیتے ہیں۔ میرا یہ مضمون پڑھ کر مہاراشٹر ضلع ناندیڑ کے ایک تبلیغی بھائی نے نہایت پرغضب خط لکھا، جس کی چند سطریں یہ بھی تھی: مسٹر تابش، ہداکم اللہ، اخبار اجتماع میں آپ کا مضمون پڑھا۔ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے تبلیغی نصاب کو قرآن پر فوقیت دیتے ہیں۔ اولاً تو ایسا ہے نہیں، ثانیاً اگر ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ قرآن تو صرف قرآن ہے، اس سے ایک ہی طرف کی بات معلوم ہوگی، مگر تبلیغی نصاب میں قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہیں اور اقوال بزرگاں بھی ہیں، جن سے بیک وقت 3 طرح کی رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور آگے صفحہ 21 پر لکھتے ہیں کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ اب سے 10-11 سال قبل مولانا ابو الوفا صاحب شاہ جہاں پوری بمبئی کے پٹھان واڑی محلہ کا سالانہ جلسہ محرم میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں بھی اس میں بحیثیت شاعر مدعو تھا۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے جب واپس ہوئے تو مرزا عبدالستار صاحب جو مولانا کے میزبان تھے نے فرمایا، حضرت یہ جو مساجد میں شیخ الحدیث صاحب کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس میں بڑی خامیاں ہیں، بہت سی روایتیں ضعیف ہیں، بلکہ موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہیں، اکثر واقعات بھی ناقابل فہم اور من گڑھت ہیں۔ کیا ہمارے حلقے میں کوئی عالم ایسا نہیں جو ان کی چھٹائی کر دے تاکہ ان کے سننے والوں میں صحیح دینی شعور پیدا ہو؟ جس مرزا صاحب حضرت مولانا صاحب مرحوم سے بات کہی، میرے علاوہ اس مجلس میں محترم ڈاکٹر قاری رحمت اللہ صاحب صدیقی مئو، ائمہ الہ آباد کے قاری راشد اعظمی اور انور شوگلے بھی موجود تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مولانا نے جواباً منو ان یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کام کو مولانا حبیب الرحمان اعظمی، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری، مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی بخوبی انجام دے سکتے، مگر یہ لوگ شاید اس لیے آمادہ نہ ہوں، اس لیے کہ تبلیغی نصاب پڑھنے والوں کا حلقہ بہت بڑا ہے، وہ سب کے سب ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ الحمدللہ میں اپنے اندر یہ جرأت پاتا ہوں کہ بلا کسی خوف و لومہ لائم کے اس کام کو کروں، مگر میں بے حد مصروف ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ خطوط کے جواب بھی بدقت تمام ہی دے پاتا ہوں۔ اور آگے صفحہ 25 پر رقم تراز ہیں۔ خود میں نے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو متعدد بار اپنے دروس میں ماضی کے بڑے بڑے محدثین، فقہاء اور ائمہ پر زور تنقید صرف کرتے دیکھا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہی علماء کرام اور اساتذہ حدیث اپنے موجودہ دور کے اساتذہ کرام کے سلسلے میں شدید مداہنت رواداری کے شکار ہو جاتے ہیں اور عملاً یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکال دیا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے صفحہ 58 پر لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ مسجدیں صرف فرض نمازوں اور وہ بھی جماعت کے لیے ہیں، نہ شب گزاری کے لیے۔ آج کل جو بھارت کی مسجدوں میں اجتماعی اعتکاف کی لہر چل پڑی ہے، مثلاً دیوبند، سہارنپور وغیرہ میں، یہ شدید قسم کی بدعت اور گمراہی ہے۔ کتاب و سنت کے اصل ماخذ سے اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ اب لگے ہاتھ تبلیغی جماعت کے بانی و محرک مولوی الیاس کے اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے مسلمانوں، آپ ہر قسم کی دینی اور مذہبی کیسٹس سستے بھاؤ میں مشتاق احمد اہوجہ ریڈیو سروس مناور سے حاصل کریں۔ پیارے مسلمانوں، اب لگے ہاتھ تبلیغی جماعت کے بارے میں تبلیغی جماعت کے بانی و محرک مولوی الیاس کانہلوی کے اقوال سماعت فرمائیں۔ سنیے، لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے مولوی الیاس کا مقصد
ایک نئی قوم پیدا کرنا جو مقصد آج حل ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، چنانچہ مولوی الیاس کاندھلوی کی زبانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت تحریک صلاۃ ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں ہے۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ دیکھیے کتاب دینی دعوت۔ سامعین کرام، کوئی سنی یہی بات کہتا تو الزام تراشی اور دشمنی پر بات محمول کی جاتی، مگر یہ تو خود بانی تبلیغی جماعت کی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اس کا انکار گویا کہ حقیقت کا انکار ہوگا۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ تبلیغی جماعت 14ویں صدی ہجری کی پیداوار، نئی قوم اور الیاسی نئی جماعت ہے۔ سچ کہا کسی نے کہ سچ وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ چنانچہ مولوی الیاس کاندھلوی کا اقرار کہ طریقہ تبلیغ میرا ہے اور اس میں تعلیم اشرف علی تھانوی کی دی جائے گی۔ دیکھیے ملفوظات الیاس کی عبارت، آپ بطور ثبوت تبلیغی جماعت کے بانی فرماتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ نیز ملفوظات الیاس کے صفحہ 47 پر ہے کہ ایک بار مولوی الیاس نے فرمایا، حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو، یعنی تبلیغی جماعت کا مقصد نماز و کلمہ نہیں بلکہ نماز و کلمہ کی آڑ میں اشرف علی تھانوی کی تعلیم پھیلانا ہے اور طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی، یعنی تبلیغی جماعت کی تبلیغ کا طریقہ نبی و ولی صحابہ و تابعین کا طریقہ نہیں بلکہ مولوی الیاس کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اور تبلیغ کے اس طریقہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس سوال کا جواب بھی مولوی الیاس کے فرمان میں موجود ہے کہ اس طریقہ تبلیغ سے دیہات سے آفاق تک مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام ہو جائے گی، نہ کہ رسول پاک کی تعلیم۔ گزشتہ صفحات میں دیوبند اور اس کے عقائد کیا ہیں میں اشرف علی تھانوی کی تعلیم و عقیدہ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا رسول اللہ جیسا علم پاگل و جانور کو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی پناہ بہر کیف مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت سنی جماعت نہیں بلکہ 14ویں صدی ہجری کی پیداوار الیاسی بدعتی جماعت ہے۔ لہذا اسے انبیاء و اولیاء اور صحابہ و علماء کا طریقہ سمجھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے، اور اس کا قائل جھوٹا ہے۔ تبلیغی جماعت کی عمر اور سعودی حمایت کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کے ایک اہم ذمہ دار کی زبانی سنیے۔ تبلیغی جماعت کی عمر 60 سال سے زیادہ نہیں، پھر سنت کیوں؟ مسلمانوں، تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا ابو الحسن ندوی نے اپنی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت کے اندر لکھتے ہیں کہ 14 مارچ سن 1938 عیسوی کو بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس ایک ٹیم لے کر بادشاہ نجد کے دربار میں پہنچ کر تبلیغی جماعت کے تمام مقاصد و اغراض کو پیش فرمایا، جس پر بادشاہ نجد ماہو شیخ نے مسرت و شادمانی اور اپنی رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ہر بات کی خوب خوب تائید کی اور زبانی پوری ہمدردی و اعانت کا وعدہ کیا۔ دیکھیے کتاب دینی دعوت صفحہ 101۔ پیارے مسلمانوں، پیش کردہ عبارتوں سے واضح ہو گیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کی عمر 60 سال سے زیادہ نہیں، پھر سنت کیوں، جبکہ اس کا ماخذ قرآن و حدیث بھی نہیں۔ سامعین کرام، آپ نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کے سینٹر میں سونے چاندی کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ نجدی حکومت کا ریال اور سعودی صدقہ ہے جو انہیں بعد معاہدہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بھارت و پاکستان
و دیگر ممالک کے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان لوٹ کر انہیں بھی نجدیوں کی طرح گستاخان انبیاء و اولیاء بنا دیا جائے، جبکہ کچھ عرصہ قبل نہ جانے کیا سوچ سمجھ کر شاہ فہد نے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر بالکلیہ روک لگا دی تھی۔ ابھی کا حال کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اللہ پاک بطفیل حبیب پاک علیہ السلام سب کو ہدایت دے، آمین۔ مسلمانوں، آگے آپ دیکھیے کہ انگریز اسلام دشمن کا تعاون کس کو حاصل تھا، اور در حقیقت انگریز عیسائیوں کا ایجنٹ کون ہے؟ تو سنیے انگریز کا ایجنٹ کون؟ سامعین کرام، مسلمانوں کے سینوں سے جذبہ عشق رسول اور شوق جہاد ختم کرنے کے لیے انگریز نے جن لوگوں کو آلہ کار اور اپنا حربہ بنایا، دراصل وہ کون لوگ تھے؟ ہماری نہیں بلکہ انہی کی زبانی سنیے تاکہ فیصلہ کرنے میں آپ جانبداری کے شکار نہ ہو۔ چنانچہ مفتی رشید احمد گنگوہی کیا کہتے ہیں؟ تذکرۃ الرشید کی عبارت ملاحظہ کیجیے، لکھتے ہیں بعض کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی انگریز کے عافیت کے زمانے کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ یہ ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کے الفاظ۔ یہی مولوی الیاس کاندھلوی کے پیر اور مجدد مفتی رشید احمد گنگوہی دوسری جگہ فرماتے ہیں، جب میں حقیقت میں سرکار برٹش گورنمنٹ کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی بیکار نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید۔ مسلمانوں، اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ رشید احمد گنگوہی انگریز گورنمنٹ کے حقیقی مملوک اور غلام اور فرما بردار ہیں۔ مولوی گنگوہی کے سرکار انگریز گورنمنٹ کو ان پر تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ مولوی دیوبندی ایک وفادار غلام کا ثبوت دیتے ہوئے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اور سمم بکمن عمیون کا وظیفہ پڑھتے رہیں گے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عقیدہ و ایمان اور ان کی غلامی مصطفیٰ پر قربان جائے۔ ایک مقام پر اپنے مقطع میں فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہی امام اہل سنت احمد رضا کو ناز ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کا منگتا ہے، اسی لیے جب آپ سے ریاست نان پارا کے والی کی شان میں قصیدہ لکھنے کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی، جس کا ایک شعر یہ ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سبحان اللہ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ آپ اپنے آقا و سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے بارے میں مولوی شبیر احمد عثمانی مکالمۃ الصدرین میں لکھتے ہیں، دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ اور پیشوا ہیں۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو 600 روپے ماہوار حکومت انگریز کی جانب سے دیے جاتے تھے۔ نیز مکتوبات شیخ جلد دوم میں ہے کہ مولانا تھانوی کے بھائی محکمہ CID میں بڑے عہدیدار آخر تک رہے، ان کا نام مظہر علی تھا۔ اسی طرح مکالمۃ الصدرین میں مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمان سیہاروی ناظم جمعیت علماء ہند دہلی نے کہا کہ الیاس صاحب کی تبلیغی حرکت کو ابتداءً حکومت انگریز کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد کچھ روپیہ ملتا تھا۔ مذکورہ بالا عبارتوں سے مسلمانوں واضح ہو گیا ہوگا کہ مولوی اشرف علی تھانوی، مفتی رشید احمد گنگوہی اور بالخصوص تبلیغی جماعت کے بانی و محرک
मौलवी इलियास कांधलवी वगैरह अंग्रेज इस्लाम दुश्मन के एजेंट थे। जब ही तो अंग्रेज हुकूमत की जानिब से उन्हें रुपये मिलते थे। मुसलमानों, हरगिज ये हक किसी भी मौलवी को नहीं पहुंचता कि वो अंग्रेज के बारे में कुछ तारीफी जुमले कहे या लिखे कि अंग्रेज मुसलमानों का खैर खा या मुसलमानों पर रहमदिल है, चूंकि अल्लाह और उसके रसूल ने उसकी सराहना करने से मना फरमाया है। चुनांचे खुदा और उसके रसूल के फरमाने आलीशान का मफहूम है कि ईसाई तुम्हारे यानी मुसलमानों के खैर खा नहीं हो सकते, जैसा कि तजर्बात शाहिद हैं कि अंग्रेज ने मुजाहिदीन इस्लाम को किस कदर अपने जुल्म सितम और जारहियत व सफाकियत और बहीमत का निशाना बनाया। चुनांचे अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना फजल रसूल बदायूनी, मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना अहमदुल्लाह मदरासी, मुफ्ती अब्दुल करीम दरियाबादी रहमहुमुल्लाह ताला अजमईन वगैरह अंग्रेज की जारहियत और जुल्म ज़्यादती और दहशत गर्दी का निशाना बन चुके हैं। चुनांचे अंग्रेज इस्लाम दुश्मन तबलीग इस्लाम के लिए स्पेशल फंड कायम करे, ये बात समझ में नहीं आती तो लामहला ये कहना पड़ेगा कि तबलीग इस्लाम और इसकी तरवीजो इशाअत या खैर खाही के लिए फंड नहीं था, बल्कि ये फंड ईमान फरोश मौलवियों और गंदुम नुमा जो फरोशों के जरिया इश्क रसूल और जिहाद के जज्बात को खत्म करने के लिए था, जिन पर हर अक्ल सलीम रखने वाले के तजर्बात व मुशाहिदात आदिल और गवाह हैं कि आज भी इनका इख्तलाफ ज़ाते रसूल और सिफाते रसूल ही से है। दुनिया में मुसलमान हजारों नाजायज और हराम काम करें, कोई इख्तलाफ नहीं, मगर जहां मुसलमान ने अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत और इनके ताज़ीम व तकरीम की बात की, रसूल पाक के मीलाद की बात की, रसूल पाक पर दरूद व सलाम भिजवाने की बात की, फौरन तबलीगी जमात वाले मुहाज़ाराई और मुखालफत पर कमर बस्ता हो जाते हैं और शिर्क व बिदअत के जहरीले फतवों से मुसलमानों के इश्क व अकीदत से भरे कुलूब को छलनी करने लगते हैं। हमारा इज्तिमाई तौर पर दरूद व सलाम पढ़ना बिदअत और तबलीगियों का मस्जिदों में इज्तिमाई एतकाफ सुन्नत। सोचो मुसलमानों, हमारा आका व मौला की ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा होना बिदअत और तबलीगियों का हाकिम भारत और प्रार्थना के वक्त खड़ा होना सुन्नत। सोचो मुसलमानों, हम अहले सुन्नत व जमात का रोज़े रसूल की जियारत के लिए जाना इनके नज़दीक बिदअत और इन तबलीगियों का अमीर जमात की जियारत के लिए जाना सुन्नत। सोचो मुसलमानों कि हम अहले सुन्नत व जमात का फ़ज़ाइल रसूल बयान करना इनके नज़दीक बिदअत और तबलीगियों का फ़ज़ाइल अमीर जमात बयान करना सुन्नत। मिलाद रसूल की महफिल लगाना हमारा बिदअत और इनका अमीर जमात की तशरीफ आवरी पर महफिल लगाना सुन्नत। हमारा खाना सामने रखकर फातिहा देना बिदअत और इनका अपना बोरिया बिस्तर और राशन व स्टोव व दिगर जरूरियात सफर को सामने रखकर फातिहा व दुआ करना सुन्नत। हमारा मिलाद रसूल के लिए घर घर बुलावा देना बिदअत और इनका हजरत जी व अमीर साहब की खिदमात सुनने के लिए घर घर बाजार बाजार बुलावा देना सुन्नत। अहले सुन्नत का जिक्र खुदा व जिक्र रसूल सुनने के लिए मस्जिद में बैठना बिदअत और इनका तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनने के लिए मस्जिद में बैठना, उसके बाद वहीं पर सो जाना सुन्नत। हम अहले सुन्नत के जलसे व जुलूस बिदअत और इनके तबलीगी दौरे और चिल्ले सुन्नत। हम अहले सुन्नत का बादे मिलाद पाक शीरनी की तकसीम बिदअत और इनका मस्जिद में खिचड़ी बनाना खाना सुन्नत। हम अहले सुन्नत का जुमा या फजर के बाद खड़े होकर बावाज़े बुलंद दरूद व सलाम पढ़ना बिदअत और इन तबलीगियों का असर व मगरिब के बाद मस्जिद में खड़े होकर बावाज़े बुलंद तबलीगी दौरे और चिल्ले के लिए माहू फवाइद पर जोरदार अंदाज में तैयार करना सुन्नत। अहले सुन्नत का सेहरा बांधना बिदअत और इन तबलीगियों का सेहरा बांधना सुन्नत। हम अहले सुन्नत का हर जायज़ व मुस्तहसन काम बिदअत
اور ان تبلیغیوں کا ہر ناجائز و حرام کام سنت. ہم اہل سنت جو کام کریں وہ بدعت, اور یہ تبلیغی جو کام کریں وہ سب سنت. ہم اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اہل سنت سے جڑے ہوئے صحیح العقیدہ بے نمازی بدعتی اور ان سے جڑا ہوا بدعقیدہ بے نمازی سنی. اہل سنت کا مزاروں کے لیے سفر کرنا اور صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگنا بدعت, اور ان تبلیغیوں کا مرکز دہلی کے لیے سفر کرنا اور مرکز کے سارے رسومات کو ماننا اور صاحب مرکز کے توسل اور وسیلے سے اہل سنت پر فتح و نصرت اور کامیابی کی دعا مانگنا سنت. اہل سنت کا فضائل درود و سلام بیان کرنا بدعت, اور ان تبلیغیوں کا فضائل تبلیغ و دعوت بیان کرنا سنت. ہم اہل سنت کا گھر سے لہسن پیاز کھانے کے بعد اس کی بو مٹا کر مسجد میں آنا ان کے نزدیک بدعت, اور ان تبلیغیوں کا مسجد یا اس کے صحن میں کچی پیاز لہسن کاٹنا اور کھانا سنت. ہم اہل سنت کا قرآن و حدیث کے تحت کافر و مشرک اور بدعقیدہ و گمراہ فرقے کی مذمت ان سے باز رکھنے کے لیے بیان کرنا بدعت, اور ان کا کافر و مشرک کے حق میں نازل ہوئی آیتوں کو پیش کر کے سنی غافل مسلمان کو اس کا مصداق بتانا سنت. ہم اہل سنت کا مسجد میں عصر و فجر یا ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنا بدعت, اور ان کا عصر و مغرب کی تقریر و محفل کے بعد مصافحہ سنت. ہم اہل سنت کا ہر نماز پنجانہ کے بعد مسجد میں اجتماعی دعائے ثانی بدعت, اور ان کا ہر نماز پنجانہ کے بعد مسجد میں انفرادی دعائے ثانی سنت. ہم اہل سنت کا بوقت تکبیر صلاۃ و فلاح پر کھڑا ہونا بدعت, اور ان کا قبل تکبیر یا اللہ اکبر پر ابتدا میں کھڑا ہونا سنت. ہم اہل سنت کا درود و سلام اور دعا و فاتحہ اور اس کے رسموں کو ماننا بدعت, اور ان کے تبلیغی دورے اور چلے اور اس کے رسموں کو ماننا منوانا سنت. اہل سنت کا ٹخنوں سے اوپر پائجامہ تہبند رکھ کر نماز پڑھنا بدعت, اور ان کا گھٹنوں کے قریب پائجامہ یا تہبند رکھ کر یا پینٹ و شرٹ کو موڑ کر نماز پڑھنا سنت. ہم اہل سنت کا چین والی گھڑی اتار کر نماز پڑھنا بدعت, اور ان کا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا سنت. ہم اہل سنت کا گلے تک تمام بٹنوں کو بند کر کے نماز پڑھنا بدعت, اور ان کا گلے تک تمام بٹنوں کو کھول کر دانستہ نماز پڑھنا سنت. ہم اہل سنت کا پینٹ شرٹ پہن کر دعوت و تبلیغ نہ کرنا بدعت, اور ان کا پینٹ و شرٹ پہن کر دعوت و تبلیغ کرنا سنت. ہم اہل سنت کا بنا داڑھی کے دعوت و تبلیغ اور اصلاح نہ کرنا بدعت, اور ان تبلیغیوں کا بنا داڑھی اور انگلش بال رکھ کر غرض کے مکمل عیسائی تہذیب میں ڈوب کر دعوت و تبلیغ اور اصلاح کرنا یہ کہاں کی سنت. ہم اہل سنت کا خطبہ کی اذان مسجد سے باہر دیگر اذانوں کی طرح دینا بدعت, اور ان کا تکبیر کی طرح جمعہ کے خطبے کی اذان مسجد کے اندر دینا سنت. ہم اہل سنت کا پیر پیغمبر کے گستاخوں مثلاً علماء دیوبند کو نہ ماننا بدعت, اور ان کا نبی و ولی کے بے ادبوں اور گستاخوں مثلاً اکابرین علماء دیوبند کو ہی اپنا پیشوا سمجھنا اور ماننا سنت. ہم اہل سنت کا رسول اللہ کو آخری نبی ماننا بدعت, اور ان کا رسول اللہ کو آخری نبی نہ ماننا سنت. ہم اہل سنت کا رسول اللہ کو شیطان و ملک الموت و تمام مخلوق سے زیادہ علم والا ماننا بدعت, اور ان کا رسول اللہ کو شیطان و ملک الموت حتیٰ کہ تمام مخلوق سے کم علم والا ماننا سنت. ہم اہل سنت کا میلاد رسول کو دنیا کی ہر ایک کی ولادت سے بہتر اور خیر و برکت کا ذریعہ سمجھنا بدعت, اور ان کا میلاد رسول کو دنیا کی ہر مخلوق کی ولادت سے بدتر اور نحوست و بے برکتی اور کفر و شرک کا ذریعہ سمجھنا سنت. ہم اہل سنت کا رسول اللہ کی ذات و صفات کو بے نظیر سمجھنا بدعت, اور ان کا رسول اللہ کی ذات و صفات کو عام انسان بلکہ جانور و پاگل کی طرح سمجھنا سنت. کیا اہل سنت کا کھچڑا مالیدہ اور حلیم بنا کر کھانا اور کھلانا بدعت, اور ان کا مسجد میں کھچڑا و ستو کھانا سنت. کیا اہل سنت کا شب برات اور 22 رجب کو حلوہ پوری کھیر بنانا بدعت, اور ان کا ہر اجتماع میں بریانی پلاؤ زردہ کباب و کوفتہ بنانا سنت. پتہ چلا کہ بدعتی
یہی لوگ ہیں۔ در حقیقت ہم تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں، اور آگے دیکھو کہ تبلیغی جماعت والے پکے نمازی پھر گمراہ کیوں؟ تو سنیے، کچھ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت والے بڑے پکے نمازی پھر گمراہ کیوں؟ تو اس کا جواب بجائے اس کے کہ میں دوں، انہی کے اشرف علی تھانوی کی زبانی سنیے، جن کی تعلیم عام کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت والے نکلے ہیں۔ چنانچہ کتاب کمالات اشرفیہ میں لکھتے ہیں کہ جب مولوی اشرف علی تھانوی نے شبلی نعمانی کو کافر قرار دیا تو مولوی عبد الماجد دریابادی نے اشرف علی تھانوی کو خط لکھا کہ مولانا اشرف علی صاحب سنیے، شبلی تو بڑے نمازی، پرہیزگار اور تہجد گزار ہیں۔ اس پر مولوی اشرف علی تھانوی نے مولانا عبد الماجد دریابادی کو کیا جواب دیا؟ تو یہ جواب بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ جواب دیا کہ مولوی عبد الماجد دریابادی سنو، بددین آدمی اگر دین کی باتیں بھی کرتا ہے تو ان میں ظلمت اور تاریکی لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، بات آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تبلیغی جماعت والے پکے نمازی ہونے کے باوجود گمراہ اور بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ لوگ بددین ہیں۔ در حقیقت ان کے دین کی باتوں، مثلا نماز و کلمہ کی دعوت میں ظلمت و تاریکی اور جہالت و دلالت لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، جیسا کہ قادیانی بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہم کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، مگر انہیں دنیا کے سارے سنی مسلمانوں کے علاوہ خود تبلیغی جماعت والے کافر صرف عقائد کی خرابی کی وجہ سے کہتے ہیں، جبکہ وہ بھی نماز پڑھاتے ہیں۔ اور آگے آپ دیکھیے کہ تبلیغی جماعت کے بانی اور محرک اپنی ہی نظر میں کیا ہیں۔ تو سنیے، مولوی الیاس اپنی ہی نظر میں مثل انبیاء یا ان سے بڑھ کر ہیں۔ پیارے مسلمانوں، مولوی الیاس اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، انہی کی زبانی سنیے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ چنانچہ کتاب ملفوظات الیاس ملاحظہ فرمائی کہ ایک مرتبہ مولوی الیاس نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد کنتم خیر امت اخرجت للناس الاخری کی تفسیر خواب میں القا ہوئی کہ تم یعنی مولوی محمد الیاس مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ کیا خواب میں تفسیر القا ہوئی کہ تم یعنی مولوی محمد الیاس مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو؟ مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہے کہ مولوی الیاس خواب کو بہانہ بنا کر پرانی آیتوں سے اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو در حقیقت تفسیر نہیں بلکہ کھلی تحریف ہے۔ سامعین کرام، اپنے آپ کو نبیوں کے مثل سمجھنے والے مولوی الیاس پر آپ کیا حکم شریعت عائد کریں گے؟ اسی قسم کا دوسرا حوالہ بطور ثبوت دیکھیے اور ان کی رسول برابری پر سر دھنیے۔ یہی مولوی الیاس بانی تبلیغی جماعت کا دعویٰ ہے کہ جو کام نبیوں سے نہ ہو سکا وہ کام یعنی تبلیغ و چلہ اور اس کا طریقہ مجھ سے ہو گیا۔ دیکھیے کتاب مکاتب الیاس لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ اگر کسی سے کام کو نہیں لینا چاہے تو انبیاء بھی کتنی ہی کوشش کر لیں تب بھی ذرہ نہیں ہل سکتا، اور کرا لینا چاہے تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام یعنی تبلیغ و چلہ اور اس کے دورے کا کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ لے سکے۔ مسلمانوں پناہ پناہ بولیے، گستاخی انبیاء کرنا ہی کیا تبلیغی مذہب میں توحید پرستی ہے؟ یہ مصلح نما شیطان کی در حقیقت سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ غلامان رسول عشاقان نبی کو گستاخان انبیاء و اولیاء بنا کر جہنم کی سلگتی ہوئی وادیوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جھونک دیا جائے
اور اب آگے لگے ہاتھ منافقین مدینہ کے سچے جان نشین اور حقیقی وارث کون ہیں یہ بھی آپ سن لیجئے تاکہ ان کی صداقت اور بھی اجاگر ہو جائے۔ تو سنیے منافقین مدینہ کے حقیقی وارث کون؟ تو سنیے دیوبندی تبلیغی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو منافقین مدینہ کے حقیقی وارث اور سچے جان نشین ہیں۔ چنانچہ جو بھی خصلتیں مدینہ کے منافقوں کی تھی بے عین ہی وہی خصلتیں دیوبندی فرقے کے اساگر و اکابر کے اندر آج بھی موجود ہیں، بلکہ در حقیقت جنہوں نے منافقین مدینہ کو نہیں دیکھا ہو وہ آج انہیں دیکھ لے۔ مثلا ان منافقوں کے پاس جس طرح دو زبانیں تھی، ایک زبان تو وہ جو صرف اپنے سلف و خلف میں کھلتی تھی، اور دوسری زبان وہ جسے صحابہ رسول کے سامنے کھولتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ سماعت فرمائیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح سچے مسلمان ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے گرو گھنٹال شیطان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ بلا تشبیہ یہی دو زبانیں دیوبندی جماعت کے بھی پاس ہیں۔ ایک زبان تو وہ ہے جو اپنی جماعت کے درمیان کھولتے ہیں، اور دوسری زبان وہ ہے جو انبیاء و اولیاء کے دیوانوں اور ماننے والوں کے سامنے کھولتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ سنی عوام کے پاس ان کی بولنے والی زبان اور ہے، اور اپنے دیوبندی جماعت میں بولنے والی زبان اور ہے۔ انہی پر جیسا دیس ویسا بھیس کا مقولہ در حقیقت صادق آتا ہے، یعنی گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس۔ آؤ مسلمانوں، ان کا ایک کلام ہوتا ہے کہ ہم بحث نہیں کرتے۔ جب کسی حکم شرع پر تبلیغی جماعت کی گرفت کی جاتی تو ان کا بس یہی ایک جواب ہوتا کہ ہم بحث نہیں کرتے، بحث و مباحثہ کرنا ہمارا طریقہ کار نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس علم ہی نہیں تو بحث کیا کریں گے؟ چونکہ صحیح بحث و مباحثہ کے لیے علم ضروری ہے۔ ان کی مثال تو اس رٹو طوطے جیسی ہے جو پنجڑے سے سکھا کر نکالا جاتا ہے، چنانچہ یہ لوگ اتنا ہی بولیں گے جتنا انہیں مرکز میں رٹایا جاتا ہے۔ مثلا مرکز میں انہیں یہی سکھایا گیا کہ تم لوگ چلتے پھرتے یہی کہتے رہا کرو کہ میلاد و قیام بدعت، درود و سلام حرام، دعا و فاتحہ بدعت، شب برات کا حلوہ، 11ویں کا کھانا حرام، امام حسین کا شربت و سبیل بدعت، مزارات کی حاضری اور عرس حرام۔ مگر کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ یہ تمام کام مباح و جائز امور ناجائز اور حرام اور شرک و بدعت کیوں؟ ہر قسم کی دینی اور مذہبی کیسٹس مشتاق احمد اہوجہ ریڈیو سروس مناور کے یہاں سے حاصل کریں۔